بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ حمدا کما ينبغی لہ والصلاة والسلام علی صفوة انبیائہ نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ محترمہ شبانہ باجی صاحبہ اور ان کی رفیقات اور بہت ہی معزز و مکرم خواتین، آج کا جو عنوان ہے واقعہ کربلا تاریخ کے آئینے میں، اس سے پہلے چند باتیں میں عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، جو تاکہ پہلے سے ذہن صاف رہے اور اس واقعے کو ہم آسانی سے سمجھ سکیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے، ہمارے یہ نظریہ ہے اور عقیدہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید ہیں، اور شہید اللہ کے نزدیک زندہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ تصور کرو، تم جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا ہیں، تم ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ وہ زندگی کیسی ہے، وہ زندگی کیا ہے؟ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد محترم سے پوچھا کہ وہ زندگی کیسی ہوتی ہے، شہید زندہ ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو انہوں نے کہا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ہم نے بھی اپنے استاد محترم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تھا کہ شہید کے زندہ ہونے کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ شہید کے زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روح کو سبز رنگ کے پرندوں کی شکل دے دیتا ہے، اور عرش میں اللہ نے قندیلیں بنا رکھی ہیں، اسی قندیلوں کے اندر یہ پرندے رہتے ہیں اور وہاں سے جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں۔ تو ایک پہلی بات بنیادی اپنے ذہن میں یہ راسخ کر لیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یزید کے سلسلے میں جو ہمارے درمیان نقطۂ نظر ہے، 3 نقطۂ نظر ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ یزید کے بارے میں ایک نقطۂ نظر تو یہ ہے کہ وہ کافر تھا، منافق تھا، منافقوں کے شکل صورت میں اسلام کے اندر داخل ہو کر اس نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ یہ نقطۂ نظر روافض کا ہے، یہ جو روافض ہیں، شیعہ ہیں، ان کا نقطۂ نظر ہے۔ دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے جو بالکل اس کے بالکل برعکس ہے کہ یزید وہ صحابی اور ولایت بلکہ نبوت کے درجے پر فائز تھا۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ، افراط اور تفریط یہ اکراد کا نقطۂ نظر تھا، کرد جو ہیں کرد، ان کا نقطۂ نظر ہے۔ ایک تیسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ یزید صحابی تھا نہ نبی، بلکہ مسلمان شخص تھا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا نقطۂ نظر ہے۔ تو پہلی دوسری بات یہ بھی اپنے ذہن میں بیٹھا لیجیے اچھی طرح سے، اور تیسری بات یہ اپنے ذہن میں اچھی طرح سے اور صاف انداز میں بہت اچھی طرح سے بیٹھا لیجیے کہ یہ واقعہ کربلا جو ہے، اس کربلا کے میدان کا واقعہ بہت ہی سادہ ہے اور بہت مختصر ہے، اور جتنے قصے کہانیاں اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں، جب ان کی جانچ اس وقت اور ماحول کے امکانات و مواقع، روایتوں کے تقابل، انسانی فطرت اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت کے دین و شعور کی روشنی میں اس کی جانچ کی جاتی ہے، تو یہ تمام کے تمام قصے ایک ایسی من گھڑت داستان بن کے رہ جاتے ہیں جسے بس ابن سبا یہودی کے شیطانی منصوبے کے مطابق ہی گڑھا جا سکتا ہے۔
یہ ساری کہانیاں خود ساختہ ہی نہیں، بلکہ ان میں اسلام کے نام پر حضرت حسین اور اہل بیت کی تذلیل اور توہین کا سامان بھی کیا گیا ہے۔ اس لیے وہ جو کہانیاں بیان کی جاتی ہیں اس موقع پر، لوگ اس سے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے۔ اس طرح مقابلہ ہوتا ہے کہ کون مجمع کو رلا لیتا ہے زیادہ اچھی طرح سے، اور کون مجمع کے اندر زیادہ اپنا تاثر جو ہے اپنا چھوڑتا ہے، اور کون زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کہانیوں کو گڑھ کر اور ان خود ساختہ کہانیوں کو زیادہ سے زیادہ دلچسپ انداز میں پیش کر سکتا ہے۔ یہ پوری کوشش ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے اس میں۔ آپ سن لیجئے شاعروں کے اشعار کے اندر، سن لیجئے یہ جو اس موقع پر مقررین ہوتے ہیں واعظین کی تقریروں کو سن لیجئے، تو آپ کو اسی طرح کی سب چیزیں ملیں گی۔ اور جب کہ میں نے یہ بتایا، آپ کو عرض کیا، اور میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، جتنے بھی منصف مصنف ہیں، جو جتنے بھی محقق قسم کے لوگ ہیں، سب کی رائے یہی ہے جو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ کربلا کے میدان کا واقعہ بہت سادہ اور بہت مختصر ہے، بہت ہی مختصر ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، آپ خود سمجھیں گی، سنیں گی۔ اس لیے میں نے تمہید میں یہ پہلی بات، تیسری بات یہ عرض کر دی، اور چوتھی بات آپ کے سامنے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں اور یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو سبائی جو ہے، سبائیوں کی تاریخ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ یہ سبائی جو ہیں، یہ چونکہ اس کے پیچھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے پیچھے کوفی سبائی ہیں، اور انہی کا پورا پورا ہاتھ ہے، خون میں انہی کا ہاتھ جو ہے آلود ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی مختصر سی ان سبائیوں کی تاریخ بھی آپ کے نظروں کے سامنے، آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ سبائیوں کی تاریخ جو ہے مختصراً یہ سن لیجئے کہ شروع ہوتی ہے، یہ وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، یہیں سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ تو ان کی تاریخ جو ہے یہ خونریز تاریخ ہے، یہ قتل و غارت گری، خونریزی مچانا، لوگوں کو قتل کرنا۔ تو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اس لیے ڈالا تھا تاکہ ان کو مار ڈالیں۔ تو ان کی تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا، انہوں نے پھانسی کے تختے پر لٹکانے کا منصوبہ بنایا۔ یہ سب سبائی ان کے پیچھے تھے۔ پھر اس کے بعد آ جائیے، دیکھیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر انہی سبائیوں نے دیا، اسی سبائی یہودی ہیں اس کے پیچھے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کی بھی انہوں نے سازش اور پلاننگ کی تھی۔ اور آپ جانتی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں کہ عائشہ، میں اس زہر کی تکلیف آج محسوس کر رہا ہوں۔ اس لیے محققین نے لکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے، اسی زہر کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زہر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اس کے بعد خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن نورین کو مظلوم انہوں نے شہید کیا ہے، انہی سبائیوں نے شہید کیا ہے۔ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیے، تاریخ پڑھیں گی تو آپ کو معلوم ہوگا۔ اسی طرح خلیفہ رابع راشد جو ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کو بھی انہی سبائیوں نے، جو سبائیوں میں سے خوارج کا ایک فرقہ وجود میں آیا تھا، اسی فرقے نے ان کو بھی شہید کیا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی۔ تو اور اس کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت حسن نے جب موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، اور انہوں نے وہاں پر کوفہ کے اندر وہاں کے حالات کو کنٹرول کرنے کے بعد جب وہ سمجھ گئے کہ ابھی یہ سبائی جو ہیں مجھے بھی کیا کریں گے، مار ڈالیں گے، تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے انہوں نے امت کے اندر جو انتشار تھا، اختلاف تھا، اس کو ختم کیا۔ تو اس کے نتیجے میں ان سبائیوں نے ان کو بہت برا بھلا کہا اور ان کو زہر دے کر مار ڈالا۔ آپ ان کی تاریخ پڑھ ڈالیے۔ تو اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنے کے پیچھے بھی یہ سبائی طاقتیں ہیں، اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو ہم اگر اس کو واقع کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں
تو ہمیں اس کو کم سے کم 5 مرحلے میں تقسیم کرنا ہوگا. اس واقعے کربلا کو آج 5 مرحلے میں تقسیم کر کے سمجھ سکتے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام مدینہ منورہ میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. پھر دوسرا مرحلہ ہے جب وہ مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے، اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ وہاں سے مکہ سے جب انہوں نے کوفہ کے لیے کوچ کیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ وہاں سے کیوں کوچ کیا انہوں نے، کس لیے، کس مقصد سے گئے، یہاں پر بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور چوتھا مرحلہ جو ہے وہ وہاں سے پھر دمشق کے لیے، ملک شام کے لیے جو روانگی ان کی ہوئی ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پانچواں مرحلہ جو ہے وہ نزول کربلا ہے، اور واقع کربلا جو اس کا حادثہ وہ کربلا کا واقعہ ہوا ہے اس کا تذکرہ کیا جائے گا. تو یہ 5 مرحلوں میں اس کو تقسیم کرنا ہے. اور پہلے تمہید میں جو باتیں میں نے بیان کی ہیں وہ باتیں اپنے نظروں کے سامنے رکھیے گا. یہ 4 باتیں جو میں نے رکھی ہے، سبائیوں کی پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی کہ ان کی تاریخی ہے قتل و غارت گری، خون ریزی. امت میں ہمیشہ انہوں نے کے بیچ میں رہ کر قتل و غارت گری کی ہے، خون ریزی کی ہے. تو اس لیے اس کو سمجھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. پہلا مرحلہ ہے، میں نے بتایا کہ اس واقعے کو سمجھنے سے پہلے پہلا مرحلہ ہے قیام مدینہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ میں قیام، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید خلیفہ بنے. آپ جانتی ہیں یزید کو خلیفہ بنایا گیا، اور ان کے لیے آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 10 سال پہلے 50 میں ان کے لیے بیعت لے لی تھی. اس وقت سب لوگوں نے بیعت کی تھی سوائے 5 صحابہ کرام کے، اور بقیہ سب نے بیعت کر لی تھی اس وقت. لیکن بعد میں جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، وہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا ہے رجب کے مہینے میں، اور جس وقت انتقال ہوا اور یزید خلیفہ بنے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے. تو یزید کی خلافت اور ان کی بیعت کتاب و سنت کے مطابق تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی اپنی جامع الصحیح کے اندر. حدیث نمبر ہے 7111. اس سے پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام صحابہ کرام بشمول حسین رضی اللہ عنہ اور تابعین یزید کی بیعت و خلافت سے متفق تھے، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بلا استثناء فرمایا تھا وَإِنَّا كُنَّا قَدْ بَايَعْنَا، اِنَّا كُنَّا قَدْ بَايَعْنَا، کہ ہم سب نے ان سے بیعت کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر، بخاری کے اندر حدیث ہے، اپنے بیٹوں کو، اپنے اولاد کو یہ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ کوئی اس کی بیعت سے جو ہے انحراف نہ کرے، ہم سب نے اس کی بیعت کی ہے. تو یہ گویا عبداللہ یہ یزید کی بیعت کا جو ہے، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیعت اور خلافت جو ہے وہ اس کے صحابہ کرام اس سے متفق تھے، اور یہ صحابہ کرام کی رائے کے مطابق. عبداللہ ابن ابو بکر جو مخالف تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، اور عبداللہ ابن زبیر نے بیعت نہیں کی. تو انہوں نے اس لیے نہیں کی تھی، یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے، تو انہوں نے اس لیے نہیں کی تھی کہ باپ کے بعد بیٹے کو خلیفہ بنانے کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں کہ یزید نعوذ باللہ ان کی نظر میں شرابی یا کبابی اور فاسق اور وہ بددین یا کچھ اس طرح کی بات، بس صرف اس لیے انہوں نے اس سے منع کر دیا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ باپ کے بعد بیٹے کو خلیفہ بنانا یہ جو ملوکیت کی جو ہے کا رواج ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت سے انکار کیا، وہ روایت جھوٹی ہے. یعنی جس روایت میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے بھی بیعت نہیں کی
اور عبداللہ ابن عباس نے بھی بیعت نہیں کی، حضرت حسین نے بیعت نہیں کی. وہ روایتیں سب کی سب جو ہیں کیا ہیں، جھوٹی ہیں اور من گھڑت روایتیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ابھی جو آپ کو بتایا کہ امام بخاری کی روایت سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ امام بخاری کی روایت کے خلاف ہیں وہ. اس لیے وہ اس طرح کی جو بھی روایتیں ہیں وہ روایتیں وہ اگر کسوٹی پر کس کر دیکھا جائے گا تو وہ روایتیں صحیح نہیں ہوں گی. اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر نے اس سے یزید سے بیعت کی ہے، اور عبداللہ ابن عباس نے بھی بیعت کی ہے، اور حضرت حسین کے بارے میں ابھی بتاتا ہوں میں. اور عبداللہ ابن ابو بکر کی بات ہے جہاں تک، تو وہ یزید کے خلیفہ ہونے کے وقت ان کا انتقال ہو چکا تھا. اس لیے اتنی بات یاد رہے ذہن میں. اور یزید کے خلیفہ ہونے کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تھے. مخالف نہیں تھے وہ، بلکہ مجمع عام میں بیعت کرنے کے لیے کہا تھا انہوں نے. جب ان سے کہا گیا، یعنی مدینہ کے گورنر نے کہا کہ آپ یزید خلیفہ ہو گئے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ان کی بیعت کر لیجئے، ان سے بیعت کر لیجئے. تو تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے، جو چاہے جا کر دیکھ لے، اس کی 5ویں جلد 339 صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، لیکن بند کوٹری میں بیعت نہیں کرنا چاہتا. میں بیعت کروں گا اور مجمع عام کے اندر کروں گا، اور کل کروں گا. انہوں نے کل کرنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے خاندان کا یہی طریقہ تھا، یہ اپنے خاندان کے طریقے پر عمل کرنا چاہتے، چونکہ خانوادہ نبوت سے تعلق رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں مجمع عام میں کروں گا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ میں نے یزید سے کیا ہے، بیعت کر لی ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 6 مہینے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے بیعت کی ہے، وہ بھی مسجد کے اندر مجمع عام کے اندر بیعت کی ہے. تو اسی طرح سے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ میں مجمع عام میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو کل کے لیے کل جو ہے اس کا نظم کر دیا جائے، میں مجمع عام میں بیعت کروں گا. لیکن اتفاق کے بعد کہ مدینہ کے گورنر جو ہے کسی بات کام میں مصروف رہے، وہ اس کا نظم نہیں کر سکے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن وہ جب نظم نہیں کر سکے، دوسرے دن وہ عمرے کی نیت سے وہاں سے مدینہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. اس لیے مجمع عام میں بیعت نہیں کر سکے. لیکن دیکھیے انہوں نے بیعت سے انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا تھا میں بیعت کروں گا لیکن مجمع عام میں کروں گا. اب یہ قصور کس کا ہے، کمی کس کی طرف سے ہے؟ وہ گورنر کی طرف سے ہے. تو اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پہنچ گئے؟ مکہ مکرمہ پہنچ گئے. تو اب دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ان کا. یہ مرحلہ ہے قیام مکہ. تو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کی نیت سے وہاں مکہ آ گئے. آپ اس کو دیکھنا چاہیں، آپ پڑھنا چاہیں تو حضرت معاویہ کی سیاسی زندگی، انہوں نے کتاب لکھی ہے، مولانا سید علی احمد عباسی ہیں، اس کے 313 صفحے پر یہ بات انہوں نے اس کو نوٹ کیا ہے، کوٹ کیا ہے انہوں نے. جب وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچ گئے، سبائیوں نے اب سازش شروع کر دی، رچنی شروع کر دی. وہ یہ سمجھ گئے کہ حضرت حسین جو ہے وہ یزید کے نعوذ باللہ خلاف ہیں، اور انہوں نے سازش رچنا شروع کر دی. میں نے ابھی اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سبائی جو ہیں بڑی سازشی اور میں بہت سازشی لوگ ہیں، اور ملت میں کے بیچ میں رہ کر ہمیشہ انہوں نے فتنہ اور خوریدی پھیلائی ہے. اس لیے انہوں نے سازش شروع کر دی تاکہ جمل اور صفین کی تاریخ دہرائی جائے. یہ جنگ جمل ہوئی ہے، یہ جنگ صفین حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان میں ہے، یا جنگ جمل ہے حضرت عائشہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان. یہ تاریخ بھی پڑھیں گے آپ اور صحیح تاریخ بھی پڑھیں گے آپ تو معلوم ہوگا کہ اس کے پیچھے بھی سبائی ہیں. اسی تاریخ کو پھر دہرانے کے لیے انہوں نے سازش شروع کر دی. اس کے لیے انہوں نے ان کے پاس خطوط بھیجنا شروع کیا، کوفہ سے ان کے پاس خطوط آنے لگے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اہل کوفہ کی یہ سازش بہت پہلے بھانپ گئے تھے، بہت پہلے مدینے میں تھے تب بھی ان کی سازش اس طرح کی تھی. اور جب مدینے میں مکہ پہنچے ہیں تو مزید اور اس میں زور پیدا ہو گیا. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس سازش کو بھانپ گئے تھے کہ یہ کوفی انہیں خلیفہ بنانے کے لیے ہرگز نہیں بلا رہے ہیں،
بلکہ ان کا اصل مقصد امت مسلمہ کے بیچ فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری عام کرنا ہے، اور وہ اپنے اس مقصد کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور جب مقصد پورا ہو جائے گا تو انہیں بھی قتل کر دیں گے، جیسے ان کے بھائی کو انہوں نے قتل کیا ہے، جیسے ان کے بھائی حضرت حسن کو قتل کیا ہے۔ یہ آپ چاہیں تو البدایہ والنہایہ ہے کتاب، اس میں جو ہے یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ تو انہوں نے اس کا اظہار بار بار کیا ہے، بار بار اپنی تقریروں میں، اپنی اس میں یہ کیا ہے، اور یہ شیعہ مصنفین نے بھی اس کا تذکرہ کیا، جتنے بھی شیعہ مصنفین ہیں انہوں نے بھی یہ تذکرہ کیا ہے کہ سبائیوں کی سازشوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طرح سمجھ چکے تھے۔ لیکن آپ یہ کہیں گے کہ پھر جب سازشوں کو سمجھ گئے اور یہ کیا، تو پھر مکے سے انہوں نے کوفہ کے لیے کوچ کیوں کیا تھا؟ آپ کے ذہن میں بات آ سکتی ہے، پھر کیوں کوچ کیا انہوں نے، جبکہ ان کے گھر کے بہت قریبی لوگ، ان سے بڑے بڑے لوگ، عبداللہ ابن عباس جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، اس امت کا بہت بڑا عالم، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کی وجہ سے وہ رئیس المفسرین ہیں، اللہ نے ان کو الکتاب کا علم عطا فرمایا تھا، وہ منع کر رہے ہیں، ان کے بھائی محمد الحنفیہ منع کر رہے ہیں، اور بھی خاندان کے لوگ ان کو منع کر رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں، ہرگز نہ جائیں وہاں پر۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے کیوں سفر کیا؟ سفر کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں سفر کیا انہوں نے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ سفر اس لیے کیا ہے، اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے، بھی میں اس کی وضاحت کروں گا، سفر انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ نواسا جو ہے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے گا، یہ پیشین گوئی ان کے سامنے تھی۔ تو اب تین راستہ تھے ان کے سامنے یہ بات تھی کہ وہ وہیں قیام پذیر رہیں، مکے میں رہیں، یا کسی سرحد پر جا کر جہاد کریں، یا کوفہ جا کر وہیں اقامت اختیار کریں اور اہل کوفہ پر کنٹرول حاصل کریں۔ یہ تین چیزیں تھیں ان کے سامنے، یا تو مکے میں مکرمہ میں رہیں، یا پھر سرحد پہ جا کر کے جہاد کریں، کوفہ جا کر وہیں اقامت اختیار کریں اور اہل کوفہ پر کنٹرول حاصل کریں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کوچ کرنے کو ترجیح دیا، کوفہ کوچ کرنے کو ترجیح دیا، اور کوفہ کوچ کیا ہے انہوں نے، تو یہ سمجھ لیجئے جو لوگ بیان کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ خلافت کے لیے یہ کوچ کیا تھا یا جہاد کے لیے کیا تھا، تو یہ باتیں سب صحیح نہیں ہیں۔ خلافت کے لیے اگر کہیں گے ہم تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیادت و قیادت کو طلب کر کے نہیں لیا جاتا، حاصل کرتے ہیں، اور پھر اگر یہ جہاد کی بات کہتے ہیں کہ جہاد کے لیے نکلے تھے تو پھر صحابہ کرام کیوں ساتھ میں نہیں تھے ان کے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ پھر اپنے گھر کے لوگوں کو کیوں ایک ساتھ میں لے کر نکلے؟ اور ابھی آگے بات آئے گی کہ جب ان کو بیچ میں روکا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ مجھے جہاں سے میں آیا ہوں وہاں واپس کر دو، یا سرحد پہ جانے کی اجازت دے دو۔ یہ سب باتیں جو ہیں، اصل بات کیا ہے؟ بات یہی ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی میں بتاؤں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی تیسرا مرحلہ جو یہ انہوں نے کیا ہے کہ کوفہ کے لیے کچھ کیا ہے، تو اس سے پہلے جب ارادہ کیا ہے تو یزید کو معلوم ہوا، تو انہوں نے عبداللہ ابن عباس کو خط لکھا کہ آپ حضرت حسین کو روک دیجئے، تو اس کا انہوں نے جواب لکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یزید کو جواب لکھا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے حضرت حسین جو جا رہے ہیں جس کام کے لیے، وہ اس میں جو بغاوت ہے، جو آپ کے خلاف سورش ہو رہی ہے، جو کوفی یہ فتنہ پیدا کر رہے ہیں، اس فتنے کو کنٹرول کرنے کے لیے اور دبانے کے لیے جا رہے ہیں، اور جو ان کے بھائی حسن نے کام کیا تھا وہی کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس پہ کنٹرول کرنے کے بعد
وہ پھر آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ بیعت کریں گے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یزید کو یہ خط لکھا تو یزید جو ہے وہ ان کی باتوں پر مطمئن ہو گئے۔ اسی طرح حضرت وہاں پر جب پہنچیں گے تو کربلا سے حسین رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ ابن زیاد کو کے پاس ایک خط لکھا تھا، جس کا بھی تذکرہ میں کروں گا، تو اس نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنے خلیفہ کا خیر خواہ اور ہمدرد ہے اور امت پہ بڑا مہربان ہے، یہ کہا تھا۔ ابھی آئے گی بات ابن زیاد کی بھی، عبید اللہ ابن زیاد نے بھی یہ کہا تھا۔ تو پھر انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے مشوروں کا وزن محسوس کیا تھا، جو ان کے خاندان کے لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ نہ جائیں، سفر نہ کریں، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، اس کے وزن کو انہوں نے محسوس کیا۔ اس لیے انہوں نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے مسلم ابن عقیل کو وہاں بھیجا۔ آپ اس کو پڑھیں گے تو مسلم ابن عقیل جب وہاں پہنچے ہیں کوفہ تو وہاں ان کا استقبال کیا گیا۔ شروع میں بہت اچھے انداز سے استقبال کیا گیا اور ان کو مبارکباد دی گئی اور ان کی بڑی پذیرائی ہوئی بہت اچھے انداز سے۔ تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لکھ دیا کہ حالات بہت سازگار ہیں، بہت اچھے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کوفیوں نے اب فتنہ اور سازش رچنا شروع کر دی، اور جو یزید کی طرف سے وہاں گورنر تھے اس وقت، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، جو کمسین صحابی تھے، وہ گورنر تھے اس وقت، ان کے خلاف سازش شروع کی، اور شورش جب بہت زیادہ بڑھنے لگی تو یزید نے محسوس کر لیا کہ یہ شورش بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس پہ کنٹرول نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس نے ان کو معزول کر کے جو بصرہ کے گورنر تھے عبید اللہ ابن زیاد، ان کو کوفہ کی گورنری بھی سونپ دی کہ تم اس کو کنٹرول کرو، یہ فتنہ پرور لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ تو جب یہ عبید اللہ ابن زیاد یہ گورنر بن کر آئے تو ان کوفیوں نے باقاعدہ پلاننگ کر کے سازش کی اور عبید اللہ ابن زیاد کو مارنے کی، قتل کرانے کی سازش کی تھی، اور یہ سوچا تھا کہ مسلم ابن عقیل کے ذریعے سے ان کو قتل کرا دیں، اور یہ پلاننگ اور یہ منصوبہ جو ہے یہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچا اور یہ رات فاش ہو گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ جو ہے قتل کرانا چاہتے ہیں اور یہ ہوتا ہے، اور اس طرح سے پھر وہ شورش کہاں تک، گورنر ہاؤس تک بھی پہنچ گئی۔ تو پھر اس نے ان کو جو ہے اس شورش کو دبانے کے لیے اور یہ کرنے کے لیے پھر وہ جو مٹ بھیڑ ہوئی ہے تو اس میں مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ قتل ہو گئے، قتل کیے گئے۔ اس قتل سے پہلے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حالات صحیح نہیں ہیں، حالات بہت خراب ہیں یہاں کے کوفے کے، آپ کوفہ تشریف نہ لائیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے نکل چکے تھے۔ جب وہ خط ملا تو انہوں نے سوچا کہ اب یہاں سے میں واپس ہو جاؤں مکہ کو، تو جو لوگ آپ کو لینے گئے تھے، یہ کوفی، یہ سبائی جو لینے گئے تھے، انہوں نے ان کو روکا کہ نہیں، آپ نہیں جائیں گے، یہ مسلم ابن عقیل کا معاملہ اور ہے اور آپ کا معاملہ تو اور ہے، آپ چلیے۔ اس لیے کوفہ جو روانگی تھی، تیسرا مرحلہ تھا، کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ لیکن کوفہ میں جب کے قریب پہنچ گئے تو پتہ چلا کہ مسلم ابن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا، حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، تو واپس ہونا چاہ رہے ہیں وہاں سے۔ تو انہوں نے بلوائی جو سبائی آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے روکا، انہوں نے کہا نہیں نہیں، آپ کا معاملہ اور ہے اور مسلم ابن عقیل کا معاملہ اور ہے، آپ تو خانواد نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سے تو لوگ بہت عقیدت رکھتے ہیں، اس لیے آپ چلیے، آپ چلیں۔ تو جب وہ چلے ادھر کو تو دیکھا، معلوم ہوا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ کا راستہ سب بند کرا رکھا ہے، کیونکہ شورش بہت زیادہ تھی وہاں پر، اس لیے کوفہ کا راستہ بند کرا رکھا ہے۔ تو وہ کوفہ کے بجائے اب انہوں نے سوچا کہ ہم دمشق کی طرف، ملک شام کی طرف چلتے ہیں۔ تو چوتھا مرحلہ ملک شام کی طرف وہ چل رہے ہیں۔ تو حر ابن یزید سے جو اس کی طرف سے تھے، ابن زیاد کی طرف سے، ان سے مٹبھیڑ ہوئی۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے جو بھیجے گئے تھے
عمر ابن سعد ابن ابی وقاص اور ان کے ماتحت سپاہیوں سے بھی ان کی مٹبھیڑ ہوئی، اور ان لوگوں کو انہوں نے خط دکھایا، کوفہ کے سبائیوں کا خط دکھایا کہ دیکھو مجھے ان لوگوں نے خط بھیج کر کے مجھے بلایا ہے، اس لیے میں ان کے خط کی وجہ سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے جب خط دیکھا ہے تو ان کو روک لیا، وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ اس کے بعد یہ 5واں مرحلہ شروع ہوتا ہے، جو نزول کربلا اور وقوع حادثہ، یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا ہے وہاں پر روکا ہے۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد جب عمر ابن سعد نے روکا اور ابن یزید سے مٹبھیڑ ہوئی تو ان لوگوں نے روکا ہے کہ نہیں آپ ابھی نہیں جائیں گے، ادھر کو نہیں جانا ہے آپ کو۔ تو انہوں نے جب خط دکھایا تو وہ صورتحال کو سمجھ گئے، اس حقیقت کو سمجھ گئے، تو ان کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 پیشکش رکھی۔ ان کے سامنے یہ رکھا کہ مجھے چھوڑ دو یہاں سے، تاکہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جاؤں۔ ایک پیشکش میری یہ ہے۔ دوسری یہ کہ اگر یہ منظور نہ ہو تو مجھے سرحد پر بھیج دو، میں دشمنوں کے ساتھ جہاد کروں گا یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں۔ یہ دوسری پیشکش تھی ان کی۔ تیسری یہ تھی کہ اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو مجھے یزید، اور طبری میں ہے کہ امیر المومنین کے پاس بھیج دو، یزید کے پاس بھیج دیں۔ یہ تینوں باتیں لکھ کر کے انہوں نے اس کے عمر ابن سعد کے ذریعے سے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ارسال کر دوں۔ یہ 3 پیشکش کہ میرے 3 پیشکش ہیں، اور خط بھی لکھ دیا اس میں۔ تو اس نے پڑھ کر کہا تھا، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا یہ ایسے شخص کا خط ہے جو امیر المومنین کا خیر خواہ ہے اور امت مسلمہ پر مہربان ہے۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد کے الفاظ ہیں، اور تاریخ کی کتابوں میں ثبت ہے یہ الفاظ یہ۔ اور ابن زیاد نے جب یہ خط پڑھا تو یہ الفاظ کہے اس نے، اور اس نے تیسری بات، ان 3 پیشکش میں سے تیسری بات منظور کر لی۔ تیسری بات کیا تھی؟ یہ کہ آپ جو ہے امیر المومنین یزید کے پاس ملک شام تشریف لے جائیں، اور اس نے بحفاظت وہاں جانے کا بندوبست کیا۔ لیکن یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کوفی اور یہ سبائی جو ہیں یہ اس فوج میں بھی، یہ شامیوں کی فوج میں بھی گھسے ہوئے تھے، اور یہ کوفی بھی تھے۔ تو یہ سبائی جو ہیں حضرت حسین کے قافلے میں بھی تھے، اور کچھ فوجی دستے میں بھی تھے، جو ابن زیاد کے فوجی دستے تھے اس میں بھی تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ابن زیاد کی طرف سے ان کو اجازت مل گئی ہے کہاں جانے کی، ملک شام جانے کی، یزید کے پاس جانے کی اجازت مل گئی ہے، تو اگر ایسا ہو گیا اور یہ یزید کے پاس صحیح سالم بحفاظت پہنچ گئے، اور انہوں نے ہمارا خط ان کو دکھا دیا، اور جس پہ خط پہ ہمارا نام لکھا ہوا ہے، تو سارا راز فاش ہو جائے گا، اور پھر ہماری سازش جو ہے، ہماری جو پلاننگ ہے، یہ پلاننگ سامنے آ جائے گی، تو ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، ہم تو سب کے سب مارے جائیں گے۔ تو اس لیے موقع پا کر انہوں نے بالکل وہی کام کیا ہے جیسے جنگ جمل میں ہوا تھا۔ جنگ جمل کی تاریخ اگر آپ نے پڑھی ہے تو معلوم ہوگا کہ جب میدان جنگ میں حضرت عائشہ اور حضرت علی آ گئے، تو جب روبرو ہوئے، سامنے ہوئے، جب بات ہوئی تو معاملہ یہ ہوا کہ کوئی بات نہیں ہے، ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی، تو اب یہ طے ہو گیا کہ جنگ نہیں ہوگی۔ تو اس وقت بھی یہ سبائیوں نے اس موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پلاننگ کر لی کہ حضرت عائشہ کی فوج پر حملہ کر دیں گے تو کہیں گے یہ حضرت علی کی فوج نے کیا، اور ان کے حضرت علی کے اوپر حملہ کریں گے تو کہہ دیں گے کہ ان کے لوگوں نے حملہ کیا ہے۔ اس طرح کہہ کر ہم جو ہے اس طرح انہوں نے جنگ کرا دی، اور اس میں بہت سی جانیں گئیں، بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اسی طرح کی انہوں نے پلاننگ یہاں پر بھی کی، اسی طرح کی پلاننگ کر کے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا، تو یہ پلاننگ کر کے انہوں نے، چونکہ ان کے قافلے میں بھی تھے، حضرت حسین کے ساتھ بھی تھے، اور فوجی دستے میں بھی وہ سبائی موجود تھے، انہوں نے اس سے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کام کیا، اور اس طرح سے جنگ چھڑ گئی۔ اور وہ خود بھی حر ابن
یزید جو تھے میں نے ابھی عرض کیا تھا آپ کو، ان کو بھی خط دکھایا تھا انہوں نے، ابن زیاد کی طرف سے جو آئے تھے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، ان کو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط دکھایا تھا کہ تو ان کے ساتھ ہی وہ جا رہے تھے، اور یہ لوگ اب جو ہے اس کے بعد یہ قافلے پر لڑائی جنگ چھڑ گئی، ارے حملہ ہو گیا، اور یہ سب ان کی پلاننگ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور پھر اس وقت جب حملہ ہوا ہے تو آخری وقت میں جو بات جو کوئی کہتا ہے وہ بات سب سے صحیح ہوتی ہے اور سچ سے سچی مانی جاتی ہے۔ اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا ہے، اللہم احکم بیننا و بین قوم دعونا، کہ اے اللہ ہمارے اور اس قوم کے درمیان تو فیصلہ فرما دینا، کہ انہوں نے ہمیں بلایا، کہ کیوں بلایا تھا؟ کہ ہماری مدد کریں گے، اور انہوں نے بلانے کے بعد ہمیں کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ تو قاتل کون ہوئے؟ قاتل کون ہیں؟ یہی کوفی اور یہی سبائی جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا، خط لکھ کر بلایا تھا۔ ان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان میں فیصلہ فرما دیجیے گا، آپ ہی فیصلہ فرمائیے گا، کہ انہوں نے ہم کو بلایا کہ ہم مدد کریں گے آپ کی، آپ تشریف لے آئیں، ہمارے درمیان جو ہے ہماری قیادت کریں، اور آج جو ہے ہم کو یہ خود ہی قتل کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ طبری میں آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتی ہیں۔